کاشف مشتاق ہمارے ساتھ ہیں، نمائندہ جیو نیوز ہیں۔ کاشف، بہت سی باتیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کراچی میں لانڈی کے ایریا میں جو فیکٹری میں آگ لگی ہے اس پہ قابو تو خیر پا لیا گیا فائر بریگیڈ حکام کے مطابق، بہت سی چیزیں تھیں ہوئی ہیں، لیکن اس بلڈنگ کے علاوہ ایک اور بلڈنگ میں بھی آگ لگی ہے۔ پہلے تو یہ ہم تھوڑی سی کنفیوژن چل رہی ہے، اس کو آپ کلیئر کر دیں۔ بالکل ہما ایسے ہی ہے، یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے لانڈی کے اندر، اور گزشتہ روز اس میں جو ہے وہ صبح 10:30 بجے کے قریب جو ہے وہ آگ لگی ایک عمارت کے اندر، وہ زمین بوس ہو گئی۔ پھر رات گئے ایک اور عمارت کے اندر آگ لگی جو ایک فیکٹری تھی، اور اس پہ جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو اطلاع ملی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پہنچی اور اس پہ بھی قابو پایا گیا ہے۔ تو یہ دو ڈفرینٹ واقعات ہیں، اور دونوں ڈفرینٹ واقعات کے اندر دو الگ الگ فیکٹریز تھی جہاں نہیں، لیکن کاشف جو دو ڈیفرنٹ واقعات ہیں کیا آس پاس ہیں؟ آئی ایم جسٹ تھنکنگ کیا پہلی بلڈنگ جس کو صبح آگ لگی گارمنٹس فیکٹری، اس کی وجہ سے دوسری بلڈنگ کو آگ لگی؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، یہی کنفیوژن ہے، اور اس کو ہم نے کلیئر بھی کیا کہ یہ بالکل دو مختلف یونٹس ہیں، دو مختلف سڑکوں کے اوپر ہے، اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے وہ اس میں کم و بیش 200 کے قریب فیکٹریز موجود ہیں، اور کافی بڑا یہ ایریا ہے، تو یہ اس سے بالکل الگ ہے، اور ان کا ایک دوسرے سے کوئی اس انسیڈنٹ سے بھی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق ایسا نہیں ہے وہاں۔ اچھا کاشف، اب تو دو ہو گئے واقعات، تو لہٰذا تازہ واقعے کو پہلے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہاں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، وہاں کے کیا حالات ہیں اور آگ لگی کس طرح؟ اب تک اس حوالے سے فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے نہیں بتایا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر یہ کہا گیا کہ یہ لگتا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے، اور مکمل طور پر آگ پر جو ہے وہ قابو پا لیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر 4 فائر ٹینڈر روانہ کی گئی تھی، اور مجموعی طور پر 8 سے 9 فائر ٹینڈر جو ہے وہ روانہ کی گئی، اور مکمل کارڈن کرنے کے بعد نہ صرف آگ کو بجھایا گیا بلکہ کولنگ کے عمل کو بھی بڑھایا گیا، اور اب فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں کہ کولنگ کے عمل کو بھی جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے۔ رات کوئی 11 بجے کے قریب اس جو فیکٹری ہے اس میں آگ لگی تھی، اور آگ لگنے کے بعد اتنی زیادہ کوئی عملہ موجود نہیں تھا، فائر بریگیڈ حکام یہ بتاتے ہیں، اور ریسکیو ٹیمیں بھی یہ بتا رہی ہیں کہ جب وہ وہاں گئے تو تمام تر عملے کو ریسکیو کیا، اور ریسکیو کرنے کے بعد اس پروسیس کو بڑھایا گیا، اور فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے 3 سے 4 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انیشلی طور پر 80% جو ہے وہ آگ پر قابو پایا گیا، اور اب مکمل طور پر آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ اچھا، اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فرسٹ ون، جو کل کا واقعہ تھا، جو پہلی فیکٹری جس میں آگ لگی، جس میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کس طرح نکل رہے تھے، مطلب وہ کنسٹرکشن والی سیڑھی لگی ہوئی تھی کچھ پول سے، بہت ہی ایک پینک سٹی، اور یہ کمال کی بات ہے کہ کوئی انفارچونیٹ کوئی ٹریجڈی نہیں ہوئی، کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی اس میں، کیونکہ لگ یہی رہا تھا کہ سارے نکل نہیں پائیں گے۔ ادھر کیا وجہ بنی، وہاں آگ لگی کس طرح، کتنے گھنٹے لگے اس کو آگ پہ قابو پانے میں؟ وہاں 10:30 بجے کے قریب گارمنٹ فیکٹری ہے جہاں پرانے کپڑے کو ریسائیکل کیا جاتا ہے، اس میں آگ کی اطلاع ملی، چونکہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون تھوڑا لانڈی کے علاقے کے اندر ہے، اور یہ کراچی سے تھوڑا سا سراؤنڈنگ کے اطراف میں پڑ جاتا ہے، تو فائر بریگیڈ حکام کو بھی پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی اپنی بھی فائر کی گاڑیاں ہیں تو وہ بھی وہاں پہنچی۔ 10:30 بجے کے قریب یہ آگ لگی، جو لوگ تھے وہ اپنی مدد آگ کے تحت وہاں سے جو اس فیکٹری کی 4تھی منزل تعمیر کی جا رہی تھی اس کے لیے ایک کنسٹرکشن کے لیے لوہے کی سیڑھی لگائی گئی تھی، تو اس کی مدد سے، پول کی مدد سے لوگ وہاں سے، ویڈیوز کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نیچے اتر رہے ہیں، اور کافی بری کنڈیشن تھی، جان پر کھیل کر وہ لوگ نیچے اتر رہے تھے۔ آگ لگی اس عمارت کے فرسٹ فلور پر، اور بیسمنٹ کے اندر جب یہ آگ پھیلی ہے تو اس نے پوری عمارت کو نہ صرف اپنی لپیٹ میں لیا بلکہ دھواں کافی زیادہ بھر گیا تھا۔ یہ دھواں بھرنے کی وجہ سے جو فائر بریگیڈ کا عملہ وہاں پہنچا تھا وہ اس عمارت کے نہ تو چھت پر جا پا رہا تھا اور نہ ہی اندر، یہ آگ بالکل نہ بجھ پاتی، چونکہ آگ کے شعلے بہت زیادہ تھے، دھواں بہت زیادہ تھا، اور بتایا گیا کہ یہ بلڈنگ ہی جو ہے وہ کولیپس ہو جائے گی، اور ایسے ہی ہوا کہ ٹھیک 3 گھنٹے بعد یہ بلڈنگ مکمل طور پر منہدم ہو گئی، جس کے بعد ریسکیو آپریشن اور زیادہ مشکل ہو گیا تھا، چونکہ شعلے بہت زیادہ تھے، اور اس میں جو پرانا کپڑا تھا اس کے تھان بہت زیادہ تھے، جس کی وجہ سے کوئی جو کہ بڑی آسانی سے بالکل انفلیمیبل ہے، بڑی آسانی سے جو آگ ہے لگ بھی جاتی ہے اور پھر پھیل بھی بہت جلدی جاتی ہے۔ اچھا کاشف ہمارے ساتھ ہی رہے، ہمیں کاظم علی صاحب نے جوائن کیا ہے، سابق چیف فائر آفیسر ہیں کراچی میں۔ کاظم صاحب بہت شکریہ۔ کاظم صاحب پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو دونوں آگ لگی ہیں، 2 بلڈنگز کی بات اب ہو گئی ہے، یہ انڈسٹریل زون ہی ہے، انڈسٹریل زون کا اپنا بھی کوئی نظام ہے فائر بریگیڈ کا، کہیں اور سے نہ آنا پڑے، ریڈی ادھر ہی ہو، نیچرلی وہاں تو اتنی فیکٹریز وغیرہ ہیں؟
اصل میں یہ اور بھی انڈسٹریل ایریا ہیں، لیکن ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہے نا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اس کے اندر جب تک آپ اندر ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کے حدود میں نہیں ہیں. وہاں سے جو بھی سامان نکلتا ہے اس کے بعد اس کی ڈیوٹی لگتی ہے. تو یہ 1990 میں اس کو بنایا گیا تھا اور اس کی افتتاح ہوا تھا. اور اس وقت میں اسٹیشن آفیسر تھا لانڈی پر. تو اس کا پہلا وزٹ میں نے کیا، وہاں پہ چیکنگ کی، سب چیزیں کی. تو اس کے 2 زون بن چکے ہیں، یعنی ایکسٹینشن زون 1 تھا، پھر زون 2 ہوا، اب زون 3 کی طرف جا رہی ہے. لیکن جو سسٹم انہوں نے اس وقت بنایا تھا وہ بڑا اچھا تھا، انٹیکٹ تھا، نیا بنا تھا. اب وہ سسٹم خراب ہو گیا ہے. واٹر سپلائی کا جتنا بھی ہائیڈرنٹ سسٹم تھا نا وہ خراب. لیکن جسٹ فار کلیئرٹی سیک کہ وہاں ان کے اپنے فائر بریگیڈ، ان کا اپنا فائر اسٹیشن ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پر ایسا ہے کہ کے ایم سی نے فائر سروس 2 گاڑیاں ڈونیٹ کی ہوئی ہیں ان کو، وہ جو وہاں کھڑی ہوتی ہیں، جو وہاں پر ہوتی ہیں موجود. ان کے علاوہ ان کا اپنا اسٹاف ہے. لیکن فائر اسٹیشن جو ہے نا، فائر اسٹیشن تو آفٹر دی فائر کا کام ہے. یہ جتنے بھی انڈسٹریل ایریا ہوتے ہیں، ان کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے پریونشن، کہ آگ جو ہے لگے نہ. کیونکہ ابھی جو اچھا فائر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے فائر از دی بیسٹ فرینڈ اینڈ ورسٹ فو، یعنی سب سے بہترین دوست بھی ہے اور سب سے بدترین دشمن بھی ہے. تو جتنے ہمارے زندگی بھر کے کام چل رہے ہیں ان کے اندر کہیں نہ کہیں فائر کا عمل دخل ہوتا ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہی فائر آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو یہ بدترین دشمن کا. بالکل، ابھی تو ہم بالکل فائر ایز اے بیسٹ فرینڈ والی بات تو ہم کر ہی نہیں رہے. اچھا، اگین تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہے. تو اس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 فائر بریگیڈز ہی کہہ لیں آپ؟ دیکھیں، فائر بریگیڈ تو ہو گیا اسٹیشن، ٹھیک ہے. اس کے اوپر فائر ٹینڈرز ہوتی ہیں، وہ بھی ہو گیا. جانے والی گاڑی ہے، ان میں 2 گاڑیاں جو ہیں وہ کے ایم سی نے پرووائڈ کی ہیں ان کو، ٹھیک ہے. اچھا، کے ایم سی جو ہے وہ برڈن لی ہوئی ہے پورے شہر کا. اب ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کا جو اپنا ریونیو ہے اس میں سے کے ایم سی کو کچھ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹلی ہو رہا کیا ہے کہ تو ان کو کیا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو اتنا امپورٹنٹ کام ہو رہا ہے کہ اپنا خود ہی بنا لے؟ اگر تو کے ایم سی سے وہ اس لیول کی مدد نہیں مل سکتی ہے، اینڈ obviously they are also whatever the reason might be short on these equipments and all، تو یہ خود کیوں نہیں کرتے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو سسٹم تھا وہ بھی تباہ ہو گیا ہے. 35 سال پرانا، یہ 35 سال ہائیڈرنٹ سسٹم تھا. ہائیڈرنٹ سسٹم کا مقصد یہ کہ فائر ٹینڈر گئی، اگر 2 فائر ٹینڈر بھی پہنچ گئی وہ 50 فائر ٹینڈر کا کام کریں گی، کیونکہ اس کے اندر واٹر سپلائی اس کو مل جائے گی. اچھا، آپ سے بھی ہم بات کر رہے ہیں کاظم صاحب. کاشف، یہ بھی بتائیے گا ہمیں کہ یہ جو بلڈنگز بنائی گئی ہیں اور خاص طور پہ جس میں آگ لگی ہے، یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے اور کیا آپ کو پتا چلا ہے کہ کیا رولز اور ریگولیشنز جو بلڈنگ اتھارٹیز کے ہوتے ہیں، فیکٹریز جس میں انہیں بنانی ہوتی ہے، سیفٹی میجرز ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوا تھا؟ دیکھیں عمر، جب کوئی سانحہ یا واقعہ رپورٹ ہوتا ہے اس کے بعد تمام تر ادارے ہوں یا پھر متعلقہ حکام ہوں وہ دعوے کرتے ہیں. جب گزشتہ روز چیف فائر آفیسر وہاں پہنچے اور ہم نے ان سے بات کی تو ان سے پوچھا، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے ٹھیک 1.5 ماہ پہلے اس تمام تر جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے، یہاں جتنی بھی بلڈنگز ہیں، فیکٹریز ہیں، ان کو کہا گیا تھا کہ اپنے جو ایمرجنسی ایگزٹس ہیں یا پھر جتنے بھی فائر سسٹم، الارمنگ سسٹم ہیں وہ ان بلڈنگز کے اندر ہونے چاہیے اور اس کو پراپر کر لیں. باقاعدہ فائر بریگیڈ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ان تمام تر چیزوں کو چیک کرتا ہے. 1.5 ماہ پہلے کہا گیا تھا اور اس کے باوجود 1.5 ماہ گزر گیا اور ان تمام تر بلڈنگز کو چیک نہیں کیا گیا. یہ بلڈنگ نیو کنسٹرکشن تھی اور اس کے اوپر 4th فلور بنایا بھی جا رہا تھا. 1200 سے 1500 کے قریب ورکرز اس میں موجود تھے. 1.5 ماہ پہلے اس کو باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ تمام تر چیزیں اپنی الائن کر لیں اور اس کو بہتر کر لیں. اس کے باوجود کنسرن ڈپارٹمنٹ اس بلڈنگز کو چیک ہی نہیں کرتے، دیکھتی نہیں ہے. 1.5 ماہ گزر گیا. نہ صرف یہ ہم بہت بار یہ بات کر چکے ہیں، تو بڑی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، بلکہ ہم تو کہیں گے جب آگ وغیرہ لگ جاتی ہے تو یہ کرمنل نیگلیجنس میں ہی بات آ جاتی ہے. کاظم صاحب یہ بتائیے گا، اور ہم ذرا کمپیریزن چاہتے ہیں اور ہم بہت دور نہیں جائیں گے، چلیں کراچی کو باقی شہروں سے کر لیں یا پھر خطے میں ہی آپ کمپیئر کر لیں، کیا جہاں انڈسٹریل زونز ہوتے ہیں وہاں اسی طرح سٹی ایڈمنسٹریشن سے ہی مدد لی جاتی ہے؟ ان کے اپنے کوئی اس طرح سیفٹی میجرز نہیں ہوتے کہ ان کیس آف فائر ہمارا اپنا پراپر نظام ہو؟ بالکل ہونا چاہیے، لیکن ہوتا نہیں. ہر فیکٹری کا اپنا ہونا چاہیے، ہونا تو چاہیے. اس کے بعد ہر زون کا اپنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. ابھی جیسے اصل میں یہ جو فائر سیفٹی ہے نا، یہ فرام کنسیپٹ چلتی ہے، کنسیپٹ سے ڈیزائن سے آگے. یہاں پر ہو رہا ہے یہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ایک پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے پہلے،
مثال کے طور پہ یہ ایک پلاٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک پلاٹ ہے آپ کا. آپ نے کیا کیا, اس کے ساتھ موبائل دکھائیں جی, یہ دوسرا پلاٹ ہے, یہ دوسرا پلاٹ بھی انہوں نے لے لیا اور یہ پلاٹ لینے کے بعد اس کو جوائن کر دیا. اب اس کا جو یہ ایک سرنگ بن گئی پوری, ٹھیک ہے. یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو انڈسٹریز میں زیادہ تر فائر ہو رہی ہے, تو اس میں بھی یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی, اور آف کورس لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے اور ان کے دماغ میں بھی یہ سوال ہوگا کہ ان میں بھی کوئی گیپ ہونا چاہیے. وہ گیپ ختم جو تھا 1000 گز کا پلاٹ ہے, یہ 1000 گز کا پلاٹ, یہ 1000 گز کا پلاٹ, تو اس کا نکلنے کا راستہ یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, جو کہ اس کا یہ بھی تھا, یہ بھی تھا. اب آپ نے جب یہ گیپ کیا, آپ نے یہ گیپ ختم کر کے اس کو جوائن کر دیا, تو آپ نے پوری آکوپینسی چینج کر دی, پورا ڈیزائن تبدیل کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں ان کا ایگزٹس کا جو ڈیزائن ہے وہ بھی خراب ہو گیا ہر چیز. پھر اس کے بعد ایک خاص فائر سیفٹی کا ایک ریگولیشن ہے جو پاکستان میں پاس ہوا ہے. اچھا, یہ I'm sorry کاظم صاحب, ٹائم کم ہے, یہ وائلیشن ہے, یہ آلریڈی وائلیشن ہو رہی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ جو کنسرنڈ اتھارٹی جو سٹی مینجمنٹ ہے, ان کی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ فائن کریں, وہ سیل کریں یہ فیکٹریاں. اگر یہ سارے بائی لاز ہیں اور اس کے مطابق ان کو چلنا ہے, ڈو اٹ دین. بالکل, بہت اچھا آپ کی آبزرویشن ہے. اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے چل رہا ہے. فائر فٹنس سرٹیفکیٹ لیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا جو میکنزم ہے وہ بہت گندا ہے. اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بلڈنگ کی پرمیشن کس نے دی. اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا ہمارے وہاں, سب سے بڑا مسئلہ یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. آپ یہ بلڈنگ ڈیزائن کس نے غلط کیا, پھر فائر سیفٹی فٹنس سرٹیفکیٹ کس نے دیا اس کو. مطلب فٹنس سرٹیفکیٹ سارے ہوں گے, لیکن وارننگ بھی تو, اور پھر وارننگ ایک دفعہ ہوئی بھی تو ہے, ہمارے کورسپونڈنٹ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وارننگ ہوئی. اچھا, اس میں یہ ہے کہ یہ خود مختار ادارہ ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کے ڈائریکٹ انڈر میں, وزارت تجارت و پیداوار کے انڈر میں یہ, ٹھیک ہے. یہ بالکل سٹی مینجمنٹ کے ڈومین میں آتا ہی نہیں ہے. یہ ان کو ہیلپ کرنے جاتے ہیں, دے پرووائڈڈ ہیلپ وین دے ریکوائرڈ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہ, اچھا, جب کیمسس جو ہے وہ فائر سروس کو جو ہے وہ پال رہی ہے, فائر سروس تو اس کو کچھ بھی نہیں دے رہی نا. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو تمام اداروں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ فائر سسٹم یہ پبلک کے پیسوں پہ چل رہا ہے. باٹم لائن جی بالکل سمجھ آ گئی ہے, اور یہاں اے ٹو زی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ خود اپنا نظام, اینڈ دس از فار آل دا تاجر برادری جو دیکھ رہے ہیں, اپنے حقوق مانگنے کے لیے تو آپ اس طرح مطلب کہ اسلام آباد ٹو کراچی ادھر ادھر آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. ہمارے فورم پہ کتنی بار آئے ہیں, لیکن جہاں آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے اپنی سیفٹی کے لیے, اپنے ورکرز کی سیفٹی کے لیے, وہاں آپ کچھ نہیں کر رہے, وچ از ایکچولی مطلب یہ تو اگین میں کہوں گی یہ کرمنل نیگلیجنس میں بات آتی ہے, and somebody needs to be held accountable and answerable for it. اور ایڈمنسٹریشن کا بھی کیا ہی کہنا, جو کہ این او سی ہر چیز کی دیے چلے جا رہے ہیں کہ فٹنس سرٹیفکیٹ بلڈنگ کا بھی ہو گیا تو یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے, جبکہ دس از اے ڈیزاسٹر ان دا میکنگ. اور ایکچولی یہ تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو سکتی تھی. شکر ہے کہ کوئی ہلاکت ایز سچ نہیں ہوئی, لیکن جو پورٹریٹ ہوا ہے پوری انٹرنیشنلی آپ کو یہ چیزیں, تو یہ آپ یہ دیکھیں نا, اتنا دیکھ رہے ہوتے تو ہمارے یہ حالات ہوتے. بزنس یہ تمام چیزیں جو ہے نا, تو اس وقت آپ یہ دیکھیں انٹرنیشنل جو کمپنی ہے نا ان میں کبھی بڑی آگ نہیں لگتی. وجہ یہ ہے کہ وہ سیفٹی کانشیس ہوتے ہیں, انہوں نے اپنا سیفٹی بجٹ رکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کو خرچ کرنا ہے. ہماری جو لوکل کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ, اور یہ بڑا درد بھری چیز ہے کہ اگر آپ ایک کاروبار جدی پشتی بنائیں اور وہ تباہ ہو جائے اور آپ فٹ پاتھ پہ آ جائیں. بلدیہ فیکٹری فائر کے بعد وی ور پرومسڈ کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوگی, اور ابھی آپ کے سامنے کاظم صاحب بہت بہت شکریہ ہیں اور آپ نے یہ بات کی ہے. اور کاشف, تھینک یو.